بہت زمانہ پہلے پرستان میں ایک نہایت حسین و جمیل شہزادی رہا کرتی تھی جس کا نام ستارہ پری تھا۔ وہ پرستان کے بادشاہ اور ملکہ کی بیٹی تھی۔ ایک دن وہ چھپ چھپ کر اپنے والدین کے محل سے نکلی اور ایک بوڑھے بڑھئی اعظم پریزاد کے مکان کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ مکان ڈھونڈنا آسان نہ تھا کیونکہ وہ جنگل کے سنسان گوشے میں چھپا ہوا تھا۔ بڑی مشقت کے بعد بالآخر شہزادی اس مکان تک پہنچ گئی۔ ستارہ پری نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا تو ایک نہایت حسین پری نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ ستارہ پری نے کہا، کیا یہ اعظم بڑھئی کا گھر ہے؟ وہ پری بولی، ہاں یہ میرے چچا کا گھر ہے، لیکن تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ ستارہ مسکرا کر بولی، شاید تم مجھے نہیں جانتی، میں ستارہ پری ہوں، پرستان کے بادشاہ کی بیٹی۔ یہ سنتے ہی پری چونک گئی۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں تمہیں پہچان نہیں سکی۔ آؤ اندر آ جاؤ، میرے چچا تو ضروری کام سے گئے ہوئے ہیں، وہ شام تک واپس آئیں گے۔ بتاؤ تمہیں کوئی ضروری کام تھا ان سے؟ ستارہ پری سنجیدہ لہجے میں بولی، میں دراصل تمہارے چچا سے نہیں تم سے ملنے آئی ہوں۔ تمہاری وجہ سے میری امی یعنی پرستان کی ملکہ سخت بیمار پڑ گئی ہیں۔ نجمہ پری گھبرا گئی، میری وجہ سے یہ کیسے ممکن ہے؟ ستارہ پری نے تفصیل سے بتایا، گزشتہ دنوں میں میری دادی جان بہت بیمار ہو گئی تھی۔ حکیموں نے جواب دے دیا تھا اور نجومیوں نے کہا تھا کہ صرف ایک نیلے رنگ کے کبوتر کا گوشت انہیں شفا دے سکتا ہے۔ جب میرے ابا حضور بادشاہ سلامت تمہارے چچا کے پاس گئے تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ وہ کبوتر تبھی دیں گے جب بادشاہ ان کی بھتیجی یعنی تم سے شادی کر لیں گے۔ ابا حضور اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے ہیں، انہوں نے یہ شرط قبول کر لی ہے، مگر جب امی حضور کو پتہ چلا تو ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ انہیں لگا کہ بادشاہ دوسری شادی کے بعد انہیں بھول جائیں گے، اسی صدمے نے انہیں بستر سے لگا دیا ہے۔ اچھی نجمہ پری، میں تمہارے پاس امید لے کر آئی ہوں، تم انکار کر دو تاکہ میری ماں خوش اور صحت مند ہو جائیں۔ یہ سن کر نجمہ پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، ستارہ پری، سچ یہ ہے کہ میرا چچا بہت لالچی اور مکار آدمی ہے، اس نے اپنی لالچ کی خاطر یہ شرط رکھی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میرا شوہر آفتاب پریزاد ہے، لیکن میرے ظالم چچا نے اسے قید کر کے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے یہ راز کسی کو بتایا تو وہ آفتاب کو قتل کر دے گا۔ یہ سن کر ستارہ پری کے دل میں نجمہ کے لیے ہمدردی اور بھی بڑھ گئی۔ اتنے میں کھڑکی سے ایک خوبصورت پرندہ اندر آیا اور نجمہ کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ ستارہ نے بے ساختہ اسے پکڑا۔ جب اس نے پرندے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اچانک اس کی انگلی پر ایک سونے کی کیل سے ٹکرائی۔ ستارہ نے وہ کیل کھینچ کر باہر نکالی تو اچانک پرندہ زمین پر گر گیا اور تھوڑی ہی دیر میں ایک خوبصورت نوجوان پریزاد میں بدل گیا۔ نجمہ پری نے جب یہ دیکھا تو وہ خوشی سے چلا اٹھی، یہ میرے شوہر آفتاب ہیں۔ آفتاب نے غصے سے کہا، تمہارے چچا اعظم نے مجھے جادو سے پرندہ بنا دیا تھا تاکہ وہ تمہیں بادشاہ سے بیاہ دے۔ آج میں بڑی مشکل سے اس کے ہاتھوں سے بچ کر بھاگا ہوں۔ نجمہ ابھی اپنے شوہر کو چھپانے ہی لگی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور اعظم پریزاد اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، وہ چیخ کر بولا، آفتاب اب تو میرے ہاتھ لگ ہی گیا، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آفتاب بیچارہ باہر نکل آیا۔ اعظم اسے پکڑنے ہی والا تھا کہ اچانک ستارہ پری دبے پاؤں پیچھے سے آئی اور اس کے سر پر وہی کیل لگا دی جو اس نے آفتاب کے سر پر لگائی تھی جس سے وہ پرندہ بن گیا تھا۔ اعظم فوراً ایک پرندے میں بدل گیا اور کھڑکی پر جا بیٹھا۔ اتنے میں گلی کے چند شریر بچے گلیل سے پرندوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ ایک بچے نے پتھر مارا جو سیدھا پرندہ بنے اعظم کے سر پر لگا۔ وہ زمین پر گر گیا اور اس کا جادو ٹوٹ گیا اور وہ اپنی اصلی شکل میں مردہ حالت میں پڑا رہا۔ آفتاب نے نفرت سے کہا، لالچ اور ظلم کا انجام یہی ہوتا ہے، اچھا ہوا کہ یہ مر گیا ورنہ پھر کوئی نئی مصیبت کھڑی کرتا۔ نجمہ اور آفتاب نے ستارہ پری کا دل سے شکریہ ادا کیا۔
نجمہ نے کہا بہن اب تمہیں ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ستارہ پری خوشی خوشی واپس محل پہنچی اور اپنے والدین کو ساری حقیقت بتائی۔ بادشاہ سلامت نے افسوس سے کہا بیٹی میں نے یہ شرط صرف اپنی ماں کی محبت میں قبول کی تھی، دل سے تو میں دوسری شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ملکہ کو بھی اطمینان ہو گیا کہ اب ان کا شوہر دوسری شادی نہیں کرے گا۔ چند دنوں بعد ملکہ صحت مند ہو گئی اور دادی جان بھی نجمہ کے بھیجے ہوئے نیلے کبوتر کی بدولت تندرست ہو گئی تھیں۔ یوں پرستان میں پھر سے خوشی اور سکون لوٹ آیا، سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ اور ظلم ہمیشہ بربادی لاتی ہیں، جبکہ سچائی، بہادری اور نیک نیتی سے آخر کار کامیابی ملتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری سٹوری پسند آتی ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اور مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔